السلام علیکم، یہ ہے اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں مہا رشید۔ تمام دیکھنے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں دا ڈریسنگ گرو حامد سعید صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ I'm very good, thank you very much اور بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ کوئی مسئلہ نہیں جی۔ اور آج تمام تر ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ پروگرام میں ہم کس کی ڈریسنگ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں؟ آج سی او کی لک کیسے ہونی چاہیے، پریزیڈنٹ کی لک کیسے ہونی چاہیے، آج اس کی ہم بات کریں گے۔ اور ایک سرپرائز بھی ہے۔ جی بالکل، اس میں ایک سرپرائز ہوگا انشاءاللہ، شو میں وہ ریویل کریں گے سرپرائز کیا ہے۔ بالکل۔ تو حامد سعید صاحب، آپ سے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک سی ای او یا پریزیڈنٹ آف دا کمپنی، اس کو کیسا ڈریس اپ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سی ای او ہے نا، وہ سی ای او لگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر سی ای او نہیں لگتا، لیٹس سے کہ وہ مڈل مینجمنٹ کا بندہ لگتا ہے یا ایڈمن کا بندہ لگتا ہے، تو آئی تھنک کہ از گونا ہیو اے ٹف ٹائم ان ایکسیکیوٹنگ ہز ورک۔ تو اس میں جو سبلیمنل میسیجز ہیں، پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں، پھر ڈریسنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ تو سی ای او کیونکہ جب بنتا ہے تو ہی ہیز پیڈ ہز ڈیوز، وہ 20-25 سال اس نے گرائنڈ میں رہا ہے اینڈ آل دیٹ، اینڈ ہیز گاٹ ٹو دا ٹاپ پوزیشن، تو ہی مسٹ لک ویری سکسیزفل۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہی مسٹ لک ویری اکمپلشڈ۔ پھر اس میں سفسٹیکیشن ہونی چاہیے، ہی مسٹ لک ویری سفسٹیکیٹڈ۔ پھر وہی مسٹ لک ویری پالشڈ۔ He should look arrived. He should look like he's accomplished, arrived. یہ نہیں ہے کہ he's coming out of the gates. یہ نہیں ہے کہ یہ middle management کا بندہ ہے یا even top management کا بندہ ہے، یہ تو he is the top. تو یہ اس کے subliminal message ہونے چاہیے، اور اس کو کلودنگ میں اب کیسے کنورٹ کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ تو لازمی بات ہے، اگر اس کی جو ڈریسنگ ہے اگر وہ سکسیزفل نہیں لگتی ہے تو وہ امیج نہیں دے سکتا۔ اب ایک سی ای او پریزیڈنٹ بھی جا کے کسی میٹنگ میں یہ نہیں کہہ سکتا آئی ایم سکسیزفل، وہ اور لگے گا بالکل۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ایم ویری اکمپلشڈ گائے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ایم ویری ریفائنڈ، ایم ویری پالشڈ گائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو لیکن اس نے یہ سارے میسیج دینے بھی ہیں، یعنی کہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی ڈریسنگ کے بیچ میں نا تضاد نہیں ہونا چاہیے، رائٹ، تضاد نہیں ہونا چاہیے، بات میں ایک دم ہو۔ ایگزیکٹلی، جو ورڈز ہیں اور پکچر جو ہے نا وہ میچ کرنی چاہیے، اور جب بھی ورڈز اور پکچر میچ نہیں کرتے، آپ تو میڈیا میں یو آر ویری ایکٹیو ہیئر، تو آپ کو پتہ ہے جب ورڈز اور پکچرز میچ نہیں کرتے ڈسٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے، اور جب ڈسٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے تو آپ کی جو آڈینس ہے نا وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتی۔ تو سی ای او تو دیکھیں نا، اس نے تو اس کے پاس ایک لارجر میسیج ہے، کمپنی کے لیے میسیج ہے، یا اس کی جو بھی ٹارگٹ آڈینس ہے اس کے لیے اس نے اپنا ایک جو بھی اس کی نیریٹو ہے اس نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے۔ تو آئی وڈ سے کہ ہی مسٹ لک دا پارٹ۔ اچھا، اب اگر اس میں اب ڈریسنگ میں آ جاتے ہیں کہ اس کو کنورٹ کیسے کرنا ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ اگر ایک بندہ سپوز ہے وہ سی ای او آف اے کمپنی ہے، اس نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کمبینیشن اس کا پراپر نہیں ہے، کلر سینس نہیں ہے، فٹنگ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کا خیال ہے وہ سکسیزفل لگے گا؟ نہیں، بالکل نہیں لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر اس نے کلرز ایسے پہنے ہوئے ہیں، لیٹس سے فار ایگزامپل اس نے بڑے شوق سے کلر پہنے ہوئے ہیں، کیا وہ سفسٹیکیٹڈ لگے گا؟ وہ نہیں لگے گا۔ شوق کلرز تو ویسے بھی سفسٹیکیشن میں سفسٹیکیشن میں نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، رائٹ۔ اچھا، اور اس کا کمبینیشن بہت ٹائٹ نہیں ہے، مطلب اس میں رائم اینڈ ردم نہیں ہے، جو اس نے پہنا ہوا ہے شرٹ ٹائی اور اس کا کمبینیشن جو ہے تو وہ اتنا پالش نہیں لگے گا۔ پھر اس کے بعد اس نے جو فیبرک چوز کیا ہوا ہے وہ اگر ان ایکسپینسو لکنگ ہے، میں پیسوں کی بات نہیں کرتا اس نے کتنے اسپینڈ کیے، لیکن اس کی لک بڑی ان ایکسپینسو ہے۔ جیسے کئی سی ای او میں دیکھتا ہوں شلوار قمیض پہنتے ہیں، دیٹس اوکے، آپ اسے ویسٹ کوٹ کے ساتھ پہنے، لیکن اگر اس نے واش اینڈ ویئر پہنا ہوا ہے تو واش اینڈ ویئر ایک دم سارا ایسے پھیل جاتا ہے، وہ بہت کیجول لک دیتا ہے۔ ایبسلوٹلی، میں کہوں گا چاہے آپ نے شلوار قمیض پہنی ہے یا ایون اپنے اسمارٹ بزنس کیجولی پہنا ہے، تو آپ کو فارمیلٹی کی طرف زیادہ جانا چاہیے۔ آپ کو جسے کہتے ہیں نا ویکینڈ ویئر یا ویکینڈ کیجول، آئی ڈونٹ تھنک اٹ ورکس فار یو۔ تو سر، آپ سے سوال یہ ہے کہ 2 پیس پہننے کے علاوہ بھی کوئی کپڑے مختص ہیں سی ای او کے لیے؟ نہیں، سی ای او کے لیے تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ پورا لائف سٹائل کلودنگ اس کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اس کا لائف سٹائل کیا ہے، اس نے بورڈ میٹنگ میں بھی جانا ہے، اس نے ٹریڈ آرگنائزیشن کو بھی ڈریس کرنا ہے، اس نے ٹی وی پہ جا کے اپنا مے بی ہیز سم تھنگ ٹو سے دیر از ویل، اس کی پارٹیسپیشن ہے وہاں پہ، دین ہی ہیز ٹو گیٹ ان فرنٹ آف ہز ٹاپ کسٹمرس، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اس نے ٹریول بھی کرنا ہے، پھر مے بی ہی از پارٹ آف آلسو اے کنٹری کلب، جب خانہ ہے یا کوئی ڈیفینس رایا ہے وہاں بھی اس نے جانا ہے، تو اس کے لیے نا پورا ایک لائف سٹائل کلودنگ اس کے پاس ہونی چاہیے۔ لازمی بات ہے 3 پیس سوٹ پہن کے وہ گولف کھیلنے تو نہیں جا سکتا نا، بالکل۔ تو آئی وڈ سے کہ اس کے بعد پورا لائف سٹائل جو ہے وہ کمبینیشن ہونے چاہیے، اس کے پاس وارڈروب ہونا چاہیے۔ اچھا سر، ہم پروگرام کے بیچ تک تو پہنچ چکے ہیں، تو میرا خیال ہے ہم آڈینس کو زیادہ ایگزیکٹلی دیکھیں، آج جناب میں نے یہ سوچا کہ مہا کو ہم ایک وومن سی ای او کی طرح ڈریس کریں،
اینڈ لیٹ می ڈسکرائب ٹو یو کہ میں نے آپ کو کیسے ڈریس کیا ہے. آئی ایم اسیومنگ آپ وہ اینکر ہیں, لیکن میں نے اسیوم کیا ہے کہ آپ ایک بہت لارج ایڈورٹائزنگ ایجنسی رن کر رہی ہیں اینڈ یو آر سی ای او آف دیٹ کمپنی. اور اس کو میں نے تھوڑا کریٹیو بھی بنایا ہے لیکن پاور لک بھی دی ہے, اور اس میں نے فیمنسٹک لک بھی رکھی ہے کیونکہ آبویسلی یو آر اے گرل, یو آر اے بوائے. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پاور لک جو دی ہے, آپ کو بلیک کے ساتھ پاور لک دی ہے. کلر کا جو میننگ ہوتا ہے وہ جی کلر کا میننگ ہے کہ یہ میں نے کوئی جیسے میں نے کوئی سافٹ کلر نہیں چوز کیا, ٹھیک ہے نا, میں نے کوئی آپ کو پنک سوٹ نہیں دیا یا میں نے آپ کو کوئی ٹیل کلر کا نہیں دیا, کیونکہ بلیک از دی الٹیمیٹ پاور. تو میں نے آپ کو پاور دیا ہے لیکن اس کے ساتھ میں نے اس کو سافن کیا ہے. سافن میں نے شرٹ کے کلر کے ساتھ کیا ہے فیمائن لک دینے کے لیے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کے امیج کو سافن کرنے کی, آپ کریٹیو ایجنسی رن کر رہی ہیں نا, آپ کوئی یو نو لا انفورسمنٹ کی ایجنسی تو نہیں رن کر رہی نا. تو آپ کی انٹیمیڈیٹنگ لک نہیں ہونی چاہیے, آپ کی لک ہونی چاہیے کہ آپ یو آر کریٹیو اینڈ یو نو یو آر رننگ اے کریٹیو گروپ آف پیپل اینڈ یو نو آپ چاہتی ہیں کہ وہ اپروچیبل ہوں, آپ کے پاس آئیں بات کریں. تو وہ ساتھ میں نے جو ہے سافٹ پنک اس لیے چوز کیا کہ آپ کی اسکن کے اوپر رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, ہماری اسکن گلو کر رہی ہے, پسینہ آ رہا ہے, سویٹ ہے, بیکاز اٹس ویری ہارڈ آؤٹ سائڈ, اٹس ویری ہارڈ ان سائڈ, لیکن میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کیا ہنس رہی ہیں. یو نو دس از ٹرو, سو ٹرو. تو وہ جو ہے آپ کی اسکن گلو کر رہی ہے اس پنک کے ساتھ. ہم نے بیبی پنک دیا ہے, اس میں کسی قسم کی اور امیزش نہیں ہے. اس کے ساتھ جو جیولری میں نے چوز کی ہے وہ بڑی میں نے آئی وڈ سے سفسٹیکیٹڈ جیولری ہے, جو ہے آپ کی کلرز جو ہیں اس کے ساتھ میچنگ ہیں. اس کے ساتھ جو ہے میں نے آپ ذرا دکھائیں گے آپ کی جو کفلنگز ہیں, ذرا ویسے کر کے دکھائیں. یہ ذرا یہ آپ کو میں نے بہت کریٹیو یو نو ایک پرسن یو نو پیپل لک ایٹ یو وین یو آر اے کریٹیو پرسن, دے لک ایٹ یو کہ یار بندہ کتنا کریٹیو ہو سکتا ہے. اور لوگ ڈیٹیلس کو بہت فوکس کرتے ہیں. یہ کفلنگس ہو گئے, آپ نے ٹاپس پہنے ہوئے, نیکلیس پہنا ہوا, کیا پہنا ہوا ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے. ایبسلیوٹلی ایکسیسریز کا بہت میٹر ہے. پر اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی یہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کیا, ہاؤ ڈو یو فیل, ڈو یو فیل دا پاور ان اٹ؟ ایگزیکٹلی. میں یہاں پہ اپنی تمام تر آڈینس کو یہ بات کہوں گی, میرا جو اسکن کا کلر ہے وہ ذرا فیئر نہیں ہے, کہہ لیں گندمی رنگ ہے, سانولی ہوں میں. تو میں یہ جو خاص طور پہ پنک سا کلر ہے اس کو پہننے کے لیے نا بہت ڈرتی ہوں. مجھے لگتا تھا ہمیشہ سے کہ یہ شاید میں اس کو پہننے کے بعد کالی لگوں گی یا شاید مجھ پہ نہیں جچے گا. جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اسکن کا جو آپ کا جو ڈریس کا کلر ہوتا ہے وہ آپ کی اسکن کو وائبرنٹ کرنا چاہیے, آپ کی آئیز بہت انرجیٹک لگنی چاہیے. جب میں نے اس کو پہنا تو مجھے وہ والی وائب آئی, مجھے وہ آپ کا جملہ یاد آیا. تو آئی واز لائک کہ ہاں میں ساری لائف جو ہے میں نے تھرو آؤٹ وہ غلط سمجھا ہے کہ میں اس کلر کو نہیں پہن سکتی, اینڈ اٹ واز ریئلی لائک کہ واؤ میں پنک, یہ والا پنک بھی پہن سکتی ہوں. چلے کلر تو ہو گیا, کلر کے لیے آپ نے کر دیا نا, یو لک ویری وائبرنٹ. تو آپ کی یہ آؤٹ فٹ ہے اس میں آپ یو نو جیسے آپ فیل کیا کر رہی ہیں, ڈو یو فیل دا پاور, یو فیل کہ آپ سٹنگ آن دی ٹاپ آف دی ورلڈ؟ ایگزیکٹلی. اس کو پہنتے ساتھ ہی نا آپ کو ایک ایسی وائب آتی ہے کہ یو ہیو جسٹ کانکر دا ورلڈ, ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے نا کسی بہت ہی بڑے عہدے پر فائز بنتے ہیں. تو یا ڈریسنگ میٹرز اے لاٹ. سر آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے, اپنی ہی ڈریسنگ کو اگر میں لوں تو وائی ڈو یو پریفر کالر شرٹ انسٹیڈ کہ اگر شاید ٹی شرٹ بھی پہنی جا سکتی تھی نا؟ دیکھیں اس میں اسے شیل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آبویسلی شیل بنایا جا سکتا ہے. آج میں نے ذرا آپ کو تھوڑی سی ہارڈ کور جو ہے نا وہ میں نے لک دینی تھی, تھوڑی ہارڈ لک دینی تھی, اس کے لیے میں نے آپ کو مین کالر شرٹ دیا ہے, ساتھ میں مین پاور سوٹ دیا ہے. تو آبویسلی دیٹ کوڈ آلسو بی, دیٹ ول سافن یور امیج. لیکن اس میں میں نیک لائن ذرا اتنی لو نہیں رکھوں گا ذرا, یو نو, بیکاز پروفیشنل جو ہے نا اس میں ویمن کے لیے خاص طور پہ ہے کہ نیک لائن پہ بڑا غور کرنا چاہیے, بہت زیادہ لو نیک لائن نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ڈیفینیٹلی دیٹ کوڈ گو. اس میں آپ سلک کے بلاؤز پہن سکتے ہیں یا شفون کا بلاؤز جو ہے وہ دیٹ کوڈ بی ویری نائس. وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ٹرائی کریں گے آپ کے اوپر کچھ ڈفرینٹ آؤٹ فٹس اینڈ دین. چلیں شیور. اچھا آپ سے سوال یہ ہے, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ موسم کی صورت ہے, یو نو اٹس ویری ہاٹ, تو آپ مجھے بتائیے گا کون سے کلر مزید پریفر کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ دیکھیں کلر کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کی جو پوزیشن ہے اس سے نہیں ہے. اگر امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو آپ لائٹ کلر پہن کے نہیں آ سکتے. یہ تو اتفاقی بات ہے کہ یہاں پہ اتنا زیادہ اے سی نہیں چل رہا, موسٹلی جو چلڈ ماحول ہوتا ہے جہاں بھی جاتے ہیں, تو یو نو اٹس ناٹ اے میٹر آف لائک یو نو ہارٹ ہے نہیں ہے. مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوزیشن کے مطابق, اور ڈائنامکس میٹنگ کے کیا ہے. اگر ڈائنامکس میٹنگ کے یہ ہے کہ بورڈ میٹنگ ہے, پاور میٹنگ ہے, تو آپ نے لائٹ ویٹ کلودنگ پہن کے نہیں آنی ہے. لائٹ ویٹ مینس کہ آپ نے ایسے کلر جیسے کھاکی کلرس ہیں یا لائٹ کلرس ہیں, وہ آپ کی پوزیشن کو اور آپ کی وہ دے ول ناٹ گیو یو دیٹ امیج, اتھارٹیٹیو امیج. ایکسیسریز اور بیگس کے بارے میں جلدی بتا دے گا کہ ایز اے سی او آپ کو کیسی ایکسیسریز پہننی چاہیے, بیگ کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا میں بتا دوں سی او کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے زیادہ ایکسیسریز نہیں پہننی,
ٹھیک ہے. کیونکہ سی ای او جو مین کی بات کر رہا ہوں، ویمن میں بھی میں کہوں گا کہ اس کو منیمائز کرنا چاہیے، جولی منیمائز ہونی چاہیے. مین کے لیے ہے کہ آپ نے یہ نہیں پہننا کہ آپ نے یو آر ویئرنگ اے بگ واچ، اس کے اوپر ٹائی پن بھی لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر پاکٹ اسکوئر بھی لگایا ہوا ہے، اس کے اوپر کفلنگ بھی پہنے ہوئے ہیں، اس کے بعد بروچ بھی لگایا ہوا ہے. آئی مین obviously it would be overdone and over dressing. تو وہ نہیں کرنا. آپ نے کلین لک رکھنی ہے، ایک ہارمونیس جسے کہتے ہیں نا، یو لک ایٹ دا گائے اینڈ سیز آئی لائک ہیم. تو آپ نے وہ ایک ون لائن میں آپ نے لک کریٹ کرنی ہے. وائٹ شرٹ از یور بیسٹ فرینڈ. آئی وڈ سے وائٹ شرٹ مینس ٹرسٹ وردی، کریڈیبل، آنیسٹ. You can talk to me, you can count on me. یہ بائی دا وے ایک اور چیز ہے جو سی ای او میں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر سی ای او جو ہے ٹرسٹ وردی نہیں ہے، اگر وہ کریڈیبل نہیں ہے، تو آپ کا خیال ہے اس کی کوئی بات سنے گا نہ؟ تو اس کی اسٹاف جو ہے آئی مین دے ول لسن ٹو دیم بیکاز دے ہیو ٹو لسن ٹو دیم، لیکن وہ اس پہ بلیو نہیں کریں گے. تو آئی وڈ سے کہ آپ جہاں پہ یو آر ناٹ شیور، ویئر یور وائٹ شرٹ. اور پاور ٹائی جو ہے ویری امپورٹنٹ. ٹائی جو ہے نا وہ آپ نے پاور ٹائی میں سلیکٹ کرنی ہے. آپ نے کوئی پیزلیز نہیں پہننی، آپ نے کوئی فلاور ٹائی نہیں پہننی، آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ ٹائز نہیں پہننی. آپ نے یا ریپ ٹائز ہے، REP ریپ ٹائی جو ڈائگنل جو میں نے پہنی ہوئی ہے، یا آپ جو ہے وہ سالڈ کلر کی ٹائی پہن سکتے ہیں، جیومیٹرک پہن سکتے ہیں، یا پولکا ڈاٹس ہے، بڑی برٹش لکنگ ٹائی ہے. تو آپ نے کلین لک جو ہے نا، آئی وڈ گو فار اسٹریم لائنڈ ہارمونیس کلین لک اینڈ ویری سوفسٹیکیٹڈ پاور لک. جلدی جلدی ہیئر اسٹائلنگ کے اوپر بھی بات کر دیں کہ ہیئر اسٹائلنگ کیسی ہونی چاہیے. اب دیکھیں مین اور ویمن بہت کہوں گا. ویمن میں یہ کہوں گا ہیئر اسٹائل جیسے آپ نے کیا، آپ نے پیچھے باندھے ہوئے ہیں، آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ لک. کیونکہ اگر بال جو ہیں اس طرح آئی مین دے آر کمنگ ان ڈفرنٹ، آپ نے فیشنی لک نہیں دینی. مین کے لیے بھی آپ نے فیشنی لک نہیں دینی، آپ نے پروفیشنل لک دینی ہے. دے شوڈ بی نائسلی ٹریمڈ اینڈ باقی فیس شیپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ جو اسٹائلنگ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. I would not carry long hair unless like آپ ایک اسپورٹس مین ہیں یا آپ اس طرح کے فیلڈ میں ہیں، تو مے بی دیٹ ول ورک فار یو. لیکن موسٹ کیسز I would say I will keep it very professional haircut and I'll keep very simple and I will keep everything sophisticated, polished and streamlined. اور چونکہ پروگرام کا اختتام قریب ہے تو آپ سے میں یہ کہوں گی کہ جو اپ کمنگ ہمارا ایپیسوڈ ہوگا اس میں آپ کس پروفیشن کو ٹارگٹ کریں گے؟ نیکسٹ میں ہم ڈاکٹرس کو کریں گے. لاٹس آف ڈاکٹرس تھنک کہ بھائی وائٹ کاؤن پہن لیا ہے، اس کے اندر سب کچھ چھپ جاتا ہے اینڈ ڈاکٹر لگتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم کافی چیزیں جو ہیں وہ بتائیں گے. اگر آپ کے فرینڈس ہیں یا آپ ڈاکٹرس ہیں، یو کین آبویسلی شیئر اٹ ود یور فرینڈس. اور اس کے اوپر ہم ایک بہت جامع اینڈ ویری کمپریہنسو انشاءاللہ پروگرام کریں گے. بالکل. اور پروگرام کے اینڈ میں بھی دوبارہ سے کہتی چلوں کہ ہم سیریز لے کے جا رہے ہیں جس میں ہم مختلف پروفیشنز کو ڈیل کریں گے. آج ہم نے پروگرام میں CEO کے حوالے سے تمام تر ڈریسنگ کے بارے میں بات کی اور ایسیسریز کے بارے میں بھی خاص طور پہ بات کی ہے. تو اپ کمنگ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا وہ ڈاکٹرز کے حوالے سے ہوگا. فی الوقت کے لیے اپنی میزبان اور ڈریسنگ گرو حامد سعید صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. تھینک یو ویری مچ.